एक लिमिट डालते हैं कहने को उसके बाद साथ में चला आपको को पता वक्त और होगा वो दुर्गा का पता भी नहीं चलता हाँ हाँ उससे ज़्यादा कोई जाता था तभी वही है मैंने बताया ना हम सबका हालत है इस जगह है ना उसकी पहचान ये जब तकलीफ होगी कि बड़ा हो जाएगा जब ये तकलीफ होगी आपके यहाँ अंदर हो जाएगा ये नमूने نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس صدق الله العظيم بزرگان محترم اور برادران عزیز حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے امتحانات کا ذکر ہو رہا تھا اور یہ بات بتلائی گئی تھی کہ اپنے شیر خوار صاحبزادے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اور اپنی اہلیہ محترمہ حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا کو ایک ایسی سرزمین پر چھوڑ کر چلے گئے جس سرزمین پہ نہ پانی تھا، نہ کوئی درخت تھا، نہ کوئی پرندہ تھا، نہ اور کوئی جانور تھا، اور سب سے بڑی چیز یہ کہ کوئی انسان بھی نہیں تھا۔ قرآن مجید نے اس کو فرمایا وادی غیر ذی زرع، جب کوئی چیز پیدا نہیں ہوتی ایسی بات۔ اور یہ دونوں ہستیاں حضرت ہاجرہ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام وہاں پر موجود تھے۔ اسماعیل تو چھوٹے سے بچے، والدہ کو فکر کہ پانی تو مشکیزہ ختم ہو گیا، اب یہ زندہ کیسے رہے گا۔ وہ چند چکر لگائے، میں نے بتلایا تھا صفا اور مروہ جس کی سعی اب اللہ نے مشروع فرما دی۔ اللہ نے زمین میں سے پانی کا چشمہ نکال دیا۔ حضرت جبریل امین نے زمین پر پاؤں مارا، پانی نکلا۔ حضرت ہاجرہ مروہ پر دیکھ رہی تھی، چڑھی گئی، آپ کے آئیں، اور آنے کے بعد اس کے پانی کے ارد گرد ایک مڈیر بنا دی مٹی کی، اور پانی کو خطاب کر کے کہا زمزم۔ زمزم کے معنی رک جا۔ بڑے خوش، پانی آ گیا، زندگی آ گئی۔ کھانا نہ ملے 10 دن تک پرواہ نہیں ہے، پانی ضروری ہے زندگی۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اللہ رحم فرمائے اسماعیل کی والدہ پر، اگر یہ اس کو روکتی نہیں تو قیامت تک زمین کے اوپر اسی طرح بہتا رہتا ہے۔ اس کو روک دیا، لیکن اس پر بھی اللہ رب العزت
مسلمان لے رہے ہیں، پانی اٹھنے کا اٹھنے، پانی میں کمی نہیں ہے. اس کو کہتے ہیں زمزم، دنیا کا روئے زمین کا مقدس ترین پانی ہے. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 3 خاصیتیں اس پانی کے اندر ہیں. دنیا کے کسی پانی میں کوئی ایک خاصیت ہوگی، کوئی آدھی خاصیت ہوگی، اس میں 3 خاصیت. اور ان تینوں کی ضرورت حضرت حاجرہ کو بھی تھی، حضرت اسماعیل کو بھی تھی علیہم الصلوۃ والسلام، دونوں کو تھی. پہلی خاصیت یہ کہ پیاس ہو جاتا ہے، یہ تو تقریباً ہر پانی میں ہے. دوسری خاصیت بیان فرمائی کہ اس کی دوسری خاصیت یہ ہے کہ غذا کا کام دیتا ہے. عام پانی میں یہ نہیں ہے. ان کے پاس کھجورے بھی ختم، زمزم پی رہی ہیں، پیاس بھی بجھ رہی ہے، زمزم پی رہی ہیں، غذا کا کام بھی دے رہی ہے، کھانے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ نے تاثیر رکھی اس کے اندر. تیسری خاصیت یہ کہ بیمار ہو جائیں تو ڈاکٹر اور حکیم کی ضرورت نہیں ہے. حضور علیہ السلام نے فرمایا اس میں ایک اہم ترین خاصیت یہ ہے کہ موت کے علاوہ دنیا کی ہر بیماری کا علاج ہے. ہر بیماری کا، کوئی بیماری ایسی نہیں ہے جس کا علاج نہ ہو زمزم. اور ایک چیز الگ سے اور فرمایا کہ اس زمزم کی ایک چوتھی خاصیت ہے کہ آدمی جس نیت سے پیے اللہ وہ نیت کو پوری کر دیتا ہے. ایک نیت تو یہ ہے نا کہ میں بیمار ہوں، اللہ مجھے شفا دے. اور ایک نیت یہ ہے اللہ میں فلانی پریشانی میں مبتلا ہوں، فلانا آدمی میرا دشمن ہے، فلانا آدمی نے مجھ پر مقدمہ کر دیا ہے، میں اس نیت سے پیتا ہوں اللہ اس پینے کی برکت سے اس کو ختم کر دے. حدیث میں آتا ہے یہ بھی ہوتا ہے. یہ بھی اس پانی کی خاصیت ہے. اور اس کے پینے پر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی دعا تعلیم فرمائی کہ وہ تینوں چیزیں ہماری ضرورت تھی. اللہم علما نافعا، اے اللہ علم جو ہے میرے پاس اور مجھے جو علم ملے وہ ایسا ہو نفع بخش، صرف میں ہی فائدہ نہ اٹھاؤں، میرے علاوہ دوسرے بھی فائدہ اٹھائیں، نفع بخش. ورزقا واسعا، اے اللہ میرے رزق میں، میری روزی میں برکت عطا فرما دے، اس کو وسیع کر دے، پھیلا دے. وشفاء من کل داء، اور اے اللہ ہر بیماری سے مجھے شفا عطا فرما دے. تینوں چیزیں ہماری ضرورت ہے. یہ زمزم نمودار ہوا. اس کے بعد پھر مکہ مکرمہ میں جہاں آدمی نہیں تھا، تاریخ میں آتا ہے کہ قبیلے جرہم کے کچھ لوگ شام سے واپس آئے. وہ اس طرح سے گزرتے تھے اور ان کے مقام پر راستہ یہیں سے گزرتا تھا. تجارتی قافلہ تھا. دور سے دیکھا کہ اس کے اوپر پرندے پھر رہے ہیں. تو امیر نے یہ بات کہی کہ بھائی ہم نے تو کبھی یہاں پرندہ نہیں دیکھا، یہ پرندے پھرنے کا مطلب یہ یہاں پانی ہے اور ہم نے کبھی پانی نہیں دیکھا. ایک آدمی بھیجا دیکھ کر تفتیش کر کے. وہ گئے تفتیش کرنے اور اپنی رپورٹ آ کر یہ دی کہ ایک خاتون ہے اپنی گود میں ایک خوبصورت سا بچہ لے کر بیٹھی ہوئی ہے اور وہاں پانی کا ایک چشمہ ہے. اور یہ امیر جو تھے اس قافلے کے، یہ گئے اپنے چند ساتھیوں کے ساتھ قبیلہ جرہم کے، اور انہوں نے جا کر یہ بات کہی کہ آپ ہمیں اجازت دے دیں ہم یہاں پر رہیں، آباد ہو جائیں، کیونکہ یہاں تو نہ پانی تھا نہ پرندے تھے. یہ ہو نہ ہو اللہ نے آپ کی کرامت ہے، آپ کی کرامت رکھی ہے. حضرت حاجرہ نے فرمایا کہ مجھے تو کوئی اعتراض نہیں، آباد ہو جاؤ. ایک خطرہ ہے، اور خطرہ اس بات کا ہے کہ کل کو تم اور تمہاری اولاد ہمیں اس پانی کے چشمے سے اس کی ملکیت سے ہٹا دے. یہ تو میری ملک ہے، پانی کا چشمہ میرا، اگرچہ تم استعمال کرو پانی، میں اس کا کوئی عوض نہیں لیتی، لیکن اس پر قبضہ کر لو اور ہمیں بے دخل کر دو. انہوں نے کہا نہیں ایسا نہیں ہوگا، آپ کا بچہ بڑا ہو جائے گا ہم اس کو اپنا سردار بنا لیں گے. جب آپ اور یہ کہیں گے ہم یہاں سے شہر سے بے دخل ہو جائیں گے.
وہاں رہنے لگے، آبادی ہو. یہ ہے مکے کی آبادی، جہاں مکہ مکرمہ میں آج جا کر اندازہ ہی نہیں ہوتا کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں کوئی آدمی نہیں تھا، کوئی آدمی نہیں تھا، کوئی چیز نہیں تھی، دنیا کی کوئی چیز نہیں تھی. اور ان دونوں ہستیوں کی وجہ سے اللہ نے اتنا بڑا شہر آباد کر دیا کہ دن اور رات 24 گھنٹے رونا. اللہ رب العزت بیت اللہ کی رونقیں جیسے پہلے تھیں ویسے باہر فرما دیں. اللہ کے بندے جائیں، اس کا طواف کریں، وہاں جا کر اپنا مدعا بیان کریں اور اللہ رب العزت کے سامنے گڑ گڑائیں. اللہ رب العزت وہ بہت جلدی لائے. اور پھر اللہ رب العزت ہم سب کو اور سب مسلمانوں کو اس کی زیارت نصیب فرمائے. اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے بھائی، ہمارے لیے بہت مشکل ہے، اس کے لیے کوئی مشکل نہیں. دعا کرتے وقت یہ نہ سوچیے گا کہ یہ تو بڑا مشکل کام بتا دیا ہمارے سامنے کہ وہاں کی زیارت لاکھوں روپے لگیں گے. ہمارے لیے مشکل ہے، وہ اللہ لاکھوں روپے دے دے، اس کے لیے کیا مشکل ہے. یہ آباد ہو گیا. بعد میں قبیلے جرہم کے اس خاندان میں اس قبیلے کی لڑکی سے حضرت اسماعیل علیہ السلام کا نکاح ہو گیا. بڑے وہ دن ہے، آج کا دن ہے. یہ مکہ مکرمہ آباد ہوتے 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 بڑا ہوتے بہت بڑا شہر بن گیا نا. دنیا کا مرکزی شہر ہے. اور جو آیت میں خطبے میں کئی جمعوں سے تلاوت کر رہا ہوں، اللہ اسی کو بیان فرما رہے ہیں. ہم سب کے زندگی کا جو دار و مدار ہے وہ بیت اللہ ہے. بیت اللہ ہے، ہم ہیں. بیت اللہ نہیں ہوگا، ہم نہیں ہوں گے. یہ یاد رکھیے، ہم ہیں اور بیت اللہ ایسا نہیں ہوگا. بیت اللہ ہے، ہم موجود ہیں. جعل اللہ الکعبۃ البیت الحرام، اللہ نے بنایا ہے کعبے کو بیت الحرام، ایسا گھر جو حرمت والا ہے. قیام للناس، لوگوں کی زندگی کے واسطے، لوگوں کے قیام کے واسطے یہ بنا ہے. اس پر یہ سارا بیان ہو رہا ہے. حضرت اسماعیل علیہ السلام بڑے ہو گئے. اب اتفاق ہے کہ قربانی کا موسم آ گیا. اور یہ میں پہلے بھی آپ کے سامنے کہہ چکا ہوں کہ ہم ملت ابراہیمی میں سے ہیں اور قربانی ہمارے دین کا، ملت کا حصہ ہے. تو اس کی بھی تفصیل سن لیجیے، اس کے مسائل بھی آ جائیں گے. حضرت اسماعیل علیہ السلام کی عمر 11-12 سال کی ہوئی. کتنا بڑا ہوتا ہے. ابراہیم علیہ السلام کبھی کبھی جنت کی ایک سواری پر فلسطین سے آتے مکہ مکرمہ. ایک دن آئے اور اپنے لخت جگر سے فرمانے لگے. یہ وہ لخت جگر ہے جو 86 سال کی عمر میں ہوا ہے. چھوٹی بیوی سے بڑا بیٹا، اولاد میں سب سے بڑی. کیسا محبوب ہوگا. لخت جگر سے کہنے لگے کہ میں نے ایک خواب دیکھا. سورہ صافات میں 23 سپارے میں اللہ اس کا ذکر فرما رہا ہے. اور خواب یہ دیکھا ہے کہ اللہ رب العزت نے مجھ سے یہ بات فرمائی کہ اپنی محبوب ترین چیز کو میرے راستے میں قربان کرو. فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، بتلا تیری کیا رائے ہے، تو کیا کہتا ہے. بیٹے سے کہتا ہے قال يا أبت افعل ما تؤمر. صاحبزادے نے جواب دیا ابا جی اللہ کا حکم ہے تو دیر کس بات کی، فوراً اس کو کیجیے. ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، اور آپ ضرور بالضرور مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے. میں واویلا نہیں کروں گا، میں اللہ کی بات پر اپنے سر کو جھکاتا ہوں. اللہ نے اس کو ذکر کرنا ہے. اور پھر آگے وہ انہوں نے کہا اچھا رسی لے کر کے آؤ، چھری لے کر کے آؤ. مکہ مکرمہ سے چلے مینا کی طرف. ایک خواب ہی تو ہے نا، کوئی سوال کر سکتا ہے نا. کسی کے ذہن میں یہ بات آ سکتی ہے خواب کی بات پر، خواب کی بات پر ابراہیم علیہ السلام قربانی کے لیے گئے. تو اتنی بات یاد رکھیے گا، خواب نبی کا جو ہوتا ہے وحی کے درجے کا ہوتا ہے. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور انبیاء علیہ السلام پر وحی کئی قسم کی آتی تھی.
اللہ رب العزت نے کتاب اتاری قرآن مجید تو جبریل امین لے کر کے آ رہے ہیں، آپ کو سنا رہے ہیں، آپ سے سن رہے ہیں، یہ بھی وحی ہے۔ اللہ رب العزت نے خواب میں نبی کو کوئی بات بیان فرمائی اور نبی آگے امت کو بتا رہا ہے، یہ بھی وحی ہے۔ حدیث شریف خصوصاً ایسی ہے۔ اور نبی کے دل میں کوئی بات، نبی جاگ رہے ہیں بیٹھے میں، دل میں کوئی بات اللہ نے ڈالی، یہ بھی وحی ہے۔ تو نبی کا جو خواب ہوتا ہے وحی کے درجے کا ہوتا ہے، ہمارا خواب وحی کے درجے کا نہیں، ہمارا خواب تو وحی سے کوسوں دور ہے۔ کبھی کوئی سمجھ لے، حدیث میں آتا ہے کہ خواب جو ہے یہ نبوت کا 40واں حصہ ہے، تو خواب تو ہم سب دیکھتے ہیں رات کو، تو کیا ہم نبی بن جائیں گے؟ مولانا عبید اللہ سندھی رحمۃ اللہ علیہ سے ایک نے کہا کہ آپ نے مرزا غلام احمد قادیانی کی کتابیں پڑھی؟ انہوں نے کہا میں نے تو نہیں پڑھی۔ میں نے کہا اچھا پڑھی ہے، بہت کچھ ہے اس میں۔ انہوں نے منگائی، مولانا عبید اللہ سندھی بہت بڑے عالم تھے، اتنا بڑا عالم تھا، اتنی مشقتیں اٹھائی ہیں، نو مسلم تھے، سکھ سے مسلمان ہوئے تھے، اتنی مشقتیں اٹھائی ہیں کہ اگر مسلمان جدی پشتی ہوتا تو شاید مرتد ہو جاتا۔ اللہ ان کی قبر پر اپنے انوارات کی رحمت اور برسات نازل فرمائے، یہ شخص بالکل ثابت ہوا۔ کتابیں منگائیں دیار غیر میں، ہندوستان میں بھی نہیں، جرمنی منگا کے پڑھی۔ جس نے یہ بات کہی تھی اس کو خط لکھا نا، اور اس خط میں یہ لکھا کہ مجھے مرزا صاحب کی کتابیں پڑھنے سے محسوس ہوا کہ میرا علم مرزا صاحب سے زیادہ ہے۔ تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اگر علم کی بات پر کوئی آدمی نبوت کا دعویٰ کرے تو پھر مجھے نبی ہونا چاہیے تھا، میں تو نبوت کا دعویٰ نہیں کرتا۔ پڑھنے درجے کا بے وقوف ہے۔ تو نبی کی جو وحی ہے، نبی کا جو خواب ہے، یہ وحی کے درجے میں۔ اور ہمارا خواب کبھی ایسا ہے، دن میں دال کھائیں گے تو دال کے مطابق رات کو خواب نظر آئے گا۔ جو چیز کھائیں گے اس کے اثرات خواب میں آ جائیں گے۔ آپ دن میں جو اپنے کاروباری زندگی ہوگا، رات میں اسی کے مطابق آ جائے گا، جو جس سے بات کر رہا ہوں گے اسی کے مطابق آ جائے گا۔ لیکن خواب کی بہرحال ایک تعبیر ہے، رات کے خواب کی، فجر سے پہلے ایک تعبیر ہے، اور تعبیر یہ ایک فن ہے، علم نہیں ہے، یہ یاد رکھیے گا۔ خواب کی تعبیر بتانا فن ہے، علم نہیں ہے۔ ہر عالم کو آپ یہ سمجھیں خواب کی تعبیر بتا دے گا، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اللہ جس کو چاہے عطا فرما دے۔ کوئی ایسا آدمی ہو جو بالکل شکل صورت سے ایسا ہو کہ عالم ہی نہیں لگتا لیکن خواب کی تعبیر کا ماہر ہے، یہ اللہ کی دین ہے۔ ہمارے شروع دور میں تابعین میں سے ایک عالم گزرے ہیں، امام ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ، بڑے مشہور تابعی ہیں، اور ایسے تابعی ہیں صحابی کو خواب دیکھ کر پوچھنے جاتا ہے تعبیر، اس کی کیا تعبیر ہے، بڑے ماہر۔ ان کے پاس ایک شخص آیا، کہنے لگا حضرت میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں جس چارپائی پر سو رہا ہوں اس کے نیچے آگ جل رہی ہے۔ تو محمد ابن سیرین رحمہ اللہ نے فرمایا جا کے گھر خالی کر دیں، گھر گر جائے گا۔ یہ کیا، اس نے جا کے جلدی سامان ہٹایا، ابھی سامان باہر رکھا تھا، گھر گر گیا، زمانہ گزر گیا۔ ایک مدت کے بعد، سالوں کے بعد پھر ایک شخص آیا ان کے پاس، کہنے لگا حضرت میں نے خواب دیکھا ہے چارپائی پر میں سو رہا ہوں، اس کے نیچے آگ جل رہی ہے۔ امام صاحب نے کہا جا کے زمین کھود، خزانہ ملے گا۔ آپ تو ایک ہی شاگرد بیٹھے تھے، کہنے لگے حضرت فلانے وقت ایک شخص آیا تھا، آپ نے تو اس کا گھر گروا دیا، اور یہ آیا اس نے بھی وہی خواب بیان کیا، آپ نے اس کو مال دلوا دیا۔ کہنے لگے موسم کی بات ہے نا، اس نے جو خواب دیکھا تھا گرمی میں دیکھا تھا، اور گرمی میں دیکھا میری چارپائی کے نیچے آگ ہے، تو گرمی میں آگ کو زحمت ہے نا، تو نعمت نہیں ہے۔ تو میں نے اس سے تعبیر نکالی، گھر کی بنیادیں منہدم ہو گئیں،
کھوکھلی ہو گئی، گر جائے گا، منہدم ہو جائے گا. میں نے اس سے گھر خالی کر دے. کس نے خواب دیکھا ہے سردی میں آپ کو دیکھنا نعمت ہے. میں نے کہا جا کے وہاں سے بہت کھانا ملے گا. یہ موسم کی بھی بات ہوتی ہے. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے خواب دیکھا، اور خواب یہ دیکھا، دیکھیں کتنا بڑا عالم ہے، صاحب مذہب ہے. جیسے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ صاحب مذہب ہیں، ایسے ہی وہ حضور علیہ السلام کی بات کی تشریح کرتے ہیں، صاحب مذہب ہیں. مدینہ منورہ کے رہنے والے ہیں، اور مدینہ منورہ میں رہتے ہوئے ایک حج کیا زندگی میں بس. اور سوچ یہ ہے اگر میری موت مدینے سے باہر آ گئی تو کیا ہوگا. میں مدینے میں مرنا چاہتا ہوں، بقی میں دفن ہونا چاہتا ہوں. جو آدمی خواب دیکھتا ہے نا اپنی مزاج کی بات کرتا ہے. انہوں نے خواب دیکھا حضور علیہ السلام کو دیکھا، اپنے مزاج کی بات کی. عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے کسی طریقے سے یہ معلوم ہو جائے میری موت کس سرزمین پر آئے گی. حضور علیہ السلام نے جواب میں زبان سے کچھ نہیں کہا، ہاتھ کا اشارہ کر دیا. بس بات سمجھ میں ہی نہیں آئی. اتنا بڑا عالم، یہ تبع تابعین، انہوں نے تابعین کا زمانہ پایا ہے، صحابہ کو نہیں دیکھا. امام ابن سیرین ان کے زمانے میں موجود ہیں. انہوں نے اپنے ایک شاگرد کو مدینے سے بھیجا عراق، بہت دور، اونٹ پر بھی جائے تو 25-20 دن کا سفر. شاگرد اونٹ پہ گیا اور امام صاحب نے یہ بات کہی کہ امام ابن سیرین کو کہنا ایک شخص ہے اس نے ایک خواب دیکھا ہے نا، نام مت بتلانا میرا. وہ امام ابن سیرین بھی بہت بڑے تھے. یہ شاگرد وہاں پہنچا، خواب بیان کیا، کہنے کس نے دیکھا ہے، نام بتاؤ. کہنے کے نام بتانے سے تو منع کیا، کہنے نام پوچھ کے ہو جائے. یہ عراق سے پھر مدینہ آیا. اس شاگرد کی بھی ہمت تھی، مدینہ آ کے کہتا ہے استاد جی وہ تو کہتا ہے نام بتاؤ، بغیر نام کے میں بتاؤں گا نہیں. تو کہا کہ جا کے کہنا مالک ابن انس نے دیکھا ہے. پھر گیا سفر کر کے اور جا کے کہا کہ مالک ابن انس نے خواب دیکھا. تو امام محمد ابن سیرین کیا فرماتے ہیں یہ کوئی خواب دیکھ سکتے ہیں، کوئی اور ایرا غیرہ نہیں دیکھ سکتے. اس میں 5 چیزوں کی طرف اشارہ ہے. انہوں نے پوچھا میری موت کس سرزمین پر آئے گی، 5 چیزوں کی طرف. ان اللہ عنده علم الساعہ، قیامت کب آئے گی. وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ، بارش کب برسے گی. محکمہ موسمیات کی طرح نہیں، جس دن کراچی میں کہ بارش ہوگی اس دن نہیں ہوتی، اور جس دن کہے کہ آج نہیں ہوگی اس دن ہوتی ہے. تخمینہ ہے، غلط ہو جاتا ہے. بارش کب ہوگی. وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، ماں کے پیٹ میں جب نطفہ گیا ہے کوئی نہیں بتا سکتا کہ بیٹا ہوگا کہ بیٹی ہوگی. ماں کے پیٹ میں کیا ہوگا. وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا، کل کیا ہوگا. وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ، موت کس سرزمین پر آئے گی. عِندَهُ، إِنَّ اللَّهَ عِندَهُ، اس کا علم قطعی طور پر اللہ کے پاس ہے، نبی کے پاس بھی نہیں ہے. اور جب نبی کے پاس نہیں ہے تو ہمارے پاس بھی نہیں ہے. تو حضور علیہ السلام نے یہ بات بتائی، ان 5 چیزوں کا علم اللہ کے پاس ہے. جو تم سوال کر رہے ہو اس کا جواب بھی اس میں. امام مالک نے یہ خواب کی تعبیر سنی، پھر تو نکال ہی دیا کہ میں اب دوبارہ حج کرنے جاؤں گا. مدینے میں وفات ہوئی، جنت البقیع میں مدفون ہے. اور ان کے ایک استاد ہیں امام نافع رحمہ اللہ تعالی، ان کے ساتھ آگے پیچھے برابر میں ایک ہی احاطے میں مدفون. امام نافع رحمۃ اللہ علیہ 2 منٹ اوپر ہو جائیں گے. امام نافع رحمۃ اللہ علیہ تابعی ہیں. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کے آزاد کیے ہوئے غلام ہیں. ان کی بس ایک بات سنا کے ختم کرتا ہوں. جب بات کرتے تھے منہ سے خوشبو آتی تھی، عجیب کمال تھا. جب بات کرتے تھے منہ سے خوشبو آتی تھی. کسی نے پوچھا کہ آپ جب ہمیں پڑھاتے ہیں حدیث شریف کے ماہر تھے، احادیث یاد تھی.
آپ جب ہمیں سبق پڑھاتے ہیں یا کسی سے بات کرتے ہیں تو منہ سے مہک آتی ہے، کیا بات ہے؟ آپ کوئی ایسی چیز کھا کے آتے ہیں، کوئی خوشبو لگا کے آتے ہیں؟ فرمایا نہیں، میں ایسی کوئی چیز نہیں لگاتا، مجھے میسر ہی نہیں ہے۔ پھر کیا بات ہے؟ فرمایا کہ میں نے ایک دن حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا، حضور علیہ السلام نے اپنا تھوک مبارک، لعاب مبارک میرے منہ میں ایک چٹکی ڈالا تھا۔ وہ دن ہے، آج کا دن ہے، جب بات کرتا ہوں خوشبو آتی ہے۔ امام مالک ان کے شاگرد ہیں، وہ شاگرد ہیں عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کے۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ شاگرد ہیں حضور علیہ السلام کے۔ کتنی بڑی باقی انشاءاللہ آگے میں عرض کیا جائے گا۔ اللہ رب العزت یقین کامل عطا فرمائے۔
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر لا